بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. مرثیے پہ گفتگو کا یہ سفر جاری ہے اور ہم تقسیم پر بات کر چکے ہیں, ہم کراچی پر بات کر چکے ہیں, ہم لاہور کا تذکرہ کر چکے ہیں. اب ہم واپس ہندوستان کی طرف چلتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں کہ تقسیم کے بعد مرثیے کی کیا نہج رہی, کس طرح سے مرثیہ پنپا اور اس کا ہندوستان میں فروغ ہوا. ڈاکٹر ہلال نقوی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئیے اس گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. انیس ہوں, دبیر ہوں, سودا ہوں, یہ کہیے کہ ضمیر ہوں, ان سب نے مرثیے کو ایک نئی جہت دی. اس کے بعد تقسیم ہند کے بعد ظاہری بات ہے یہ خاندان تو وہیں ہندوستان میں رہے. ہندوستان میں مرثیہ کس طرح سے پنپا؟ اس کو دو حیثیتوں میں جدا کر لیجئے حضرت صاحب. ایک تو وہ مرثیہ جو کہ 47 سے پہلے ہے جی اور ایک 47 کے بعد ہے. آپ یقیناً 47 کے بعد ہندوستان میں مرثیے کی بات کر رہے ہیں, لیکن مرثیے کا یہ نہیں ہوتا کہ 47 کا سال آیا اور صبح سے مرثیہ بدل گیا. اس کا ایک پس منظر ہوتا ہے. بالکل. تو آپ خاندان انیس آپ نے جو ابھی کہا, خاندان دبیر, عشق و تعشق, مہذب لکھنوی تک آ جائیے. بالکل. یعنی وہ مرثیے کے شعراء جو کہ تقسیم کے بعد تک باقی ہیں, بالکل. وہ بڑے اہم فیکٹر ہیں. تو ہندوستان میں ایک دم سے ہم شروع کرتے ہیں, اگر عہد جدید کے لوگ لے آتے ہیں 47 کے بعد, تو 47 کے بعد تو مہذب صاحب بھی ہیں. بالکل. 47 کے بعد وہ تمام لوگ ہیں جو کلاسیکی روایت کے لکھنے والے ہیں. فرق صرف یہ ہوا کہ پاکستان میں کلاسیکی روایت کا مرثیہ یہ اکثر تبدیل ہو گیا. بالکل. جبکہ وہاں پہ دبیر کے فرزند موجود ہیں, اور دبیر کے فرزند رفیع صاحب موجود ہیں. بالکل بالکل. اور خبیر لکھنوی موجود ہیں. بالکل. تو ہندوستان میں مرثیے کو اگر 47 کے بعد لے بھی رہے ہیں آپ, تو 47 کے بعد تو جیسے آپ نے خود ابھی کہا کہ یہ سب لوگ مرثیہ لکھ رہے ہیں. بالکل لکھ رہے ہیں. تو اس کا تصور یہ ذہن میں نہ جائے کہ وہ کوئی ہم عہد جدیدی کو مرثیہ کہتے ہیں. 47 کے بعد مرثیہ تو کئی دھارے ہیں وہاں پر. بالکل. ایک تو طاہر صاحب رفیع کے خاندان ہے, بالکل. وہ لوگ مرثیہ کہتے ہیں. میں نے مرزا محمد صادق صاحب کو جو کہ دبیر کے پرپوتے ہیں اور طاہر صاحب رفیع کے بیٹے, میں نے ان کو خود مرزا دبیر کے گھر میں دیکھا لکھنؤ میں جب وہاں ملاقات ہوئی. تو ایک تو وہ لوگ تمام لوگ جو کہ اس لفظیات اور اس تراکیب اور ان بندشوں کے لوگ ہیں, تو وہ ان کے اندر وہی کلاسیکی روایت موجود ہے. چہروں میں تبدیلی آئی ہے. بالکل. ظاہر ہے جو تعشق یا عشق کے چہروں میں وہ مہذب صاحب کا نہیں ہے. پھر بعد میں اور بھی مرثیہ ہیں. مرزا اوج کا تو خیر انتقال ہو چکا تھا, لیکن ان کے بیٹوں میں طاہر صاحب مرثیہ پڑھتے رہے. طاہر صاحب رفیع نے مرثیہ جب پڑھا دکن میں, تو ایک عرض کروں بات کی کہ جوش صاحب نے پیشخوانی کی تھی ان کے مرثیے سے پہلے. جوش میرے آدمی نے سلام پڑھا تھا. ہندوستان میں 47 کے بعد مرثیے کو کہ کئی دائرے ہیں, کئی دائرے, اس میں خود دکن آئے گا. دکن میں مرثیے کی روایت رہی. باقر امانت خانی دکن کا ایک بڑا اہم نام ہے. انہوں نے مرثیے لکھے اور ان کی ایک مرثیے کی جلد کراچی سے بھی شائع ہوئی. جی ہاں, 5 مرثیے ہیں اس میں. ایک گروہ اکبری تھی, میں نے اس کتاب کے لیے کچھ جدوجہد کی تھی. گروہ اکبری حیدرآباد دکن کے لوگوں کی. جی ہاں. باقر امانت خانی کے بیٹے اس وقت امریکہ میں رہتے ہیں, موجود ہیں امریکہ میں. تو امانت خانی ایک تو خود آرٹ کے آدمی تھے, اور پھر یہ کہ خاندان انیس کی روایتوں کو لے کے چلنے والے آدمی تھے. ایک غالباً سرفراز نام کے صاحب ہیں, وہ باقر امانت خانی صاحب کے فرزند ہیں, وہ ابھی بھی دکن میں ہی ہیں. اب آپ دیکھیں نا, امانت خانی صاحب نے, ابھی ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ایک تو وہ ہیں جو خاندان ہیں, دبستان دبیر, دبستان انیس, شیوی اور رئیس صاحب کے خاندان کے کچھ وہاں پہ لوگ موجود ہیں, سکندر حسین فہیم وغیرہ. ایک تو یہ خاندانوں کے لوگ ہیں. دوسرے بھی وہ لوگ ہیں جو خاندانوں کے نہیں ہیں, جیسے باقر امانت خانی, کہ انہوں نے حیدرآباد دکن میں مرثیے کو بہت عروج دیا. بڑے مثلا ان کا ایک مرثیہ ہے جس میں انہوں نے 72 شہداء کے بعد جو شہداء سب نام آتے ہیں, تاریخ تو 72 وہ لکھتی ہے, لیکن ان تمام کے نام انہوں نے سپرد قلم کیے. تو چہرہ بدل گیا. مرثیے کی ویسے روایت ان کی کلاسیکی ہے, لیکن انہوں نے چہرہ بدلا اور کئی چیزوں کو لے کر آئے وہ. تو یہ تو جیسا میں کہنا چاہتا ہوں,
خدا کرے بات وہ واضح ہو جائے کہ دبستانوں کے شعراء بالکل جو اس روایت کو لے کے چلتے رہے وہ پڑھ رہے ہیں، وہ کلاسیکی مرثیہ پڑھا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے. آپ ایک نام لیتے ہیں خبیر، جی خبیر بہت اہم نام ہے. بہت. خبیر نے مرثیے کو، اور اسی دبیر کی روایت کے آدمی ہیں تو ان کا تخلص بھی اسی دبیر اور ضمیر اور خبیر اسی اسیر اور مشیر اس یہاں حوالوں پہ سے. یہ بات یاد آ گئی جمیل مظہری، ہاں مثال کے طور پہ ان کے شاگردوں نے اب آپ دیکھیں جمیلی لگا لیا. ہاں جمیلی دبیر کی بات آ گئی تو آپ کیسے ڈاکٹر ذاکر حسین فاروقی کی کتاب دبستان دبیر بالکل پورا. اچھا یہ سب لوگ جو ہیں دبستان دبیر میں جو شعراء ہیں یہ سب ہندوستان میں مرثیہ لکھنے والے ہیں. بالکل. اب آپ جب یہ بات کہتے ہیں نا کہ پارٹیشن کے بعد، تو پارٹیشن کے بعد بڑے پیمانے پہ ہجرت ہوئی ہاں اور لوگ ہجرت کر کے یہاں آ گئے، تو وہ تمام لوگ انہی روایتوں کو لے کے آئے. ان کے پاس ان کے خاندانی بستے تھے، ان کی بیاضیں تھیں، ان کے مرثیے تھے. ایک بہت بڑا قافلہ یہاں پر آ گیا. یہاں انہوں نے آ کے نو تسیم مرثیے لکھے، انہوں نے نو تسیم مرثیوں کا آغاز کیا. تو ایک تو یہ سلسلہ ہو گیا. پھر جیسا کہ میں نے کبھی یاد نہیں آ رہا کب آپ سے میں نے بات کسی میں کہی تھی میں نے بات، کہ پاکستان کے سیاسی حالات مختلف تھے، پاکستان کے تہذیبی رویے دوسرے ہیں. بالکل. پاکستان میں مختلف علاقائی زبانوں کے لوگ ایک شہر میں رہتے ہیں، ایک میل جول ہے، تو زبان کا آپس کا ایک رویہ جو ہے وہ مرثیے میں داخل ہو رہا ہے. ہندوستان لکھنؤ دہلی اس تہذیب کو لے کے چل رہا ہے، وہی باقی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. لکھنؤ کی علیحدہ تہذیب ہے، دہلی کی علیحدہ ہے، بہار کی علیحدہ ہے، صحیح، راجستھان کی علیحدہ ہے. اب یہاں کے سارے لوگ کراچی میں موجود ہیں. بہت بڑا نام ہے جمیل مظہری کا، بہت بڑا نام ہے کہ انہوں نے، میرے تو خود مقالے کا حصہ تھے وہ، جمیل مظہری کا بڑا نام ہے کہ انہوں نے اگرچہ دیکھیے انہوں نے 1930 میں پہلا مرثیہ لکھا. اس وقت تقسیم کے بعد نہیں ہے، لیکن تقسیم کے بعد ان کے مستقل مرثیہ ہے. بالکل. تو دوسرے ڈاکٹر وحید اختر علی گڑھ یونیورسٹی کے فلسفے کے پروفیسر، بہت اہم مرثی ہیں بہت ہے. ان کے مرثیوں پہ کام ہونا چاہیے. اور چونکہ بڑے دانشور آدمی تھے وہ، انہوں نے بڑے کام کیے. تو یہ تو علی گڑھ اور اس طرف کے آپ نام لیتے ہیں. آپ جہاں جائیے، آپ امروہہ آ جائیے. بالکل. امروہہ میں ڈاکٹر عظیم امروی، بہت بنیادی نام ہے، مستقل وہ کام کر رہے ہیں، وہ مرثیے کے محقق بھی ہیں. انہوں نے، اب آپ دیکھیے، انہوں نے شمی امروی صاحب پہ ڈاکٹریٹ کیا، نسیم امروی کے دادا پہ کام کیا. ناصر نقوی پٹیالہ میں شعبہ اردو کے پنجاب یونیورسٹی میں ہیڈ تھے، وہ آج کل امروہہ میں انہوں نے مرثیے لکھے. ان کے صاحبزادے یہاں میں کینیڈا میں ناصر نقوی، انہوں نے مرثیے لکھے اور مرثیے پہ کام بھی کیا. ان کی چیزیں آتی رہتی ہیں. تو میرا عرض کرنے کا مطلب یہ تھا کہ ہندوستان میں مرثیے کی کئی جہتیں بنتی ہیں. بالکل. یہ کہنا اپنی جگہ پر ہے کہ ہندوستان میں اردو کا زوال ہے، ظاہر رسم الخط کا فرق ہے، لیکن اردو زبان بولی جاتی ہے. بالکل بولی جاتی ہے. وہ بچے جو اردو زبان نہیں لکھ سکتے وہ ممبر سے انیس کا مرثیہ سن رہے ہیں. بالکل. وہاں کی بڑی خوبی ہے، وہاں بھی یہ مرثیے پڑھے جاتے ہیں. اور جیسے میں آپ کو امروہہ کی مثال دوں، امروہہ اس بات سے مختلف ہے کہ وہاں نوحے کے بجائے مرثیہ پڑھا جاتا ہے. بالکل. جب کھڑے ہوں گے تو اب لوگ کھڑے ہو گئے تو ایک طرز ہوتا ہے، 5-6 لوگ مل کے ایک ساتھ پڑھتے ہیں. جب چلے یسر سے مصطفیٰ سوئے عراق یا اور مرثیے جو ہیں، اس طرح پڑھ کر وہ چلتے ہیں، چل کے پھر ایک جگہ رکے، پھر مرثیہ پڑھا گیا. تو مرثیہ کا فروغ بجائے اس کے کہ وہ ماتم کی جو فضا نوحے کی ہے وہ نہیں رہا، مرثیے کا فروغ ہوا. بالکل. تو ہندوستان میں تو کئی جہتیں بنتی ہیں. خاندان انیس کے طور پہ، خاندان دبیر کے لوگ، خاندان انیس کے اب بھی جو، مثلا میں جب 1980 میں لکھنؤ گیا تو انیس کے مکان جو ہے، مکان انیس، وہاں مجھے سعادت حاصل ہوئی مرثیہ پڑھنے کی. تو انیس کے گھر میں وہ جو رہتے ہیں، نائب حسین نقوی کی شادی ان خاندانوں میں ہوئی. انیس کے خاندان کے نائب حسین نقوی نسیم امروی صاحب کے برادر نسبتی، اور انہوں نے وہ میر عارف کا خاندان، ہاں میر عارف خاندان. اور یہ جو ہے انہوں نے یہ کام کیا، کیا نام ہے، انیس کے مرثیے، وہاں سے شیخ غلام علی کی جلدیں آئیں. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ کئی جہتیں ہیں. اچھا پھر یہ کہ دیکھیے مرثیے پہ تحقیقی کام کرنے والے، تنقیدی کام کرنے والے لوگ جو ہیں وہ بھی مرثیے کے فروغ کے لوگ ہیں. آپ مجھ سے نام لے رہے تھے علی جواد زیدی صاحب کا. بالکل. بڑا کام ہے ان کا. جو رسائل نکالے گئے وہاں پہ، جریدے جو ہیں نکالے گئے ہندوستان میں، العلم ہوا، سرفراز ہوا، یہ سارے بہت بڑے پائے کے
مرثیہ، فروغ مرثیہ کے لیے انہوں نے کام کیا. علی جواد زیدی ہو گئے، بہت سے ایسے نام ہیں. آپ کا کشمیر کی بات کریں آپ تو ڈاکٹر اکبر حیدری کشمیری کی بات کریں. اچھا دیکھیے یہ لوگ اگرچہ مرثیے کے موقع کو نقاد ہیں لیکن یہ خود فروغ مرثیہ میں بڑا کام کر رہے ہیں. بہت کام کر رہے ہیں. یہ خود مرثیے کے اہتمام بھی ہو رہا ہے. مرثیہ پڑھا. اب دیکھیے پھر دوسری بات ایک اور ہے، علی جواد زیدی کا آپ نے نام لیا، جی ترقی پسند تحریک کے آدمی، بالکل. اس تحریک کو آگے لے جانے والوں میں بنیادی لوگوں میں علی سردار جعفری اور یہ سب لوگ جو ہیں ان کا بڑا احترام کرنے والوں میں کیفی اعظمی نے مرثیہ. ہاں کیفی آدمی کا مرثیہ. تو دیکھیے خود پھر آپ نے اچھی بات دلائی، خود سردار جعفری کے مرثیے ہیں بالکل. جو ان کی نومری کے مرثیے ہیں، وہ انہوں نے جوانی مرثیے کہے تھے. اس کے بعد مرثیے، لیکن مرثیے اس طرح نہیں تھے. تو ایک اور شکل ہے کہ کربلا میں ان کی نظم بالکل جعفری صاحب کی. بالکل. تو یعنی یہ فروغ مرثیہ میں کربلا بھی پھر جو رسائی ادب تخلیق ہوا وہ بھی اس میں داخل ہو جاتا ہے کہ اس نے مرثیے کے فروغ میں نئی جاتے نہیں تھی، مرثیے اثرات ہیں اس کے. علی سردار جعفری کی نظم کربلا جو ہے اس سے وہاں کے لکھنے والے متاثر ہوئے ہیں. بالکل. ان کے مرثیوں میں اس کی چھاپ ہے، اثر ہے اس کے اوپر. تو اصغر صاحب کئی نوعیتیں ہیں ہندوستان میں. اور جمیل مظہری کا میں نام خاص طور سے لیتا ہوں. پاکستان کے ڈاکٹر صفدر حسین نے ان کو ان کے مرثیوں کی اشاعت میں بڑا کردار ادا کیا. جی ہاں. ان کے عرفان جمیل، وجدان جمیل، یہ اور باتیں جو ہیں. اچھا جمیل مظہری پہ بات ہم زیادہ اس لیے کر لیتے ہیں اور کرنی چاہیے کہ وہ بڑے فکری طور پہ آگے کے آدمی ہیں. جی وہ بہت فکری طور پہ آگے کے آدمی ہیں. جی دیکھیے بقدر پیمانہ تخیل سرور ہر دل کو ہے خودی کا، اگر نہ ہو یہ فریب پیغام تو دم نکال جائے آدمی کا. اس شعر کو میں مائنس نہیں کروں گا ان کے مرثی کے بارے میں بات کرتے ہوئے، اس لیے کہ اس سے ان کی فلسفیانہ سوچ کا پتہ چلتا ہے. وہ جوش صاحب سے بہت قریب تھے اور جوش صاحب سے ان سے بڑی محبتیں ہیں. لیکن جمیل مظہری نے ایک کام جو کیا، دیکھیے وہ ہندوستان میں غالب کا اثر ان پہ بہت ہے. جمیل مظہری کے بہت اثر ہے غالب کا. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. آپ نے مرثیے بھی جو ہے وہ ترتیب دیے ہیں جمیل مظہری کے. یہ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کتاب جمیل مظہری کے مرثیے، ترتیب و تدوین ڈاکٹر ہلال نقوی. یہ کتاب جو ہے یہ میرے سامنے ہے 1988 میں. اب آپ دیکھیے یہ اسی میں آپ نے جب یہ ہندوستان کے ایک مرثیہ نگار کی کتاب ہے اور آپ دیکھیے اس میں نیاز فتح پوری، احتشام حسین اور مجنو گورکھپوری کی آ رہے ہیں. اب یہ جب اگر ڈاکٹر فرمان فتح پوری عشق کیا ہے غم ہستی سے رہا ہو جانا، پہلے ہی مرثیہ پہلے. اب آپ دیکھ لیجیے یہ غالب کے اثرات ان کے یہاں بہت آتے ہیں، ان کی شاعری میں ہے کھول. اب آپ دیکھیے اس کے مطلع اگر آپ دیکھتے ہیں، دیکھیے ان کے مصرے اول پڑھے جاتے ہیں تو خود اس میں بڑی معلوم ہوتا ہے یہ شاعر کا یہ کس افق سے اس کے فکر کا سورج طلوع ہو رہا ہے. جی ہاں. اے وفا ماتم ارباب وفا ہو کہ نہ ہو. اب دیکھیے اب ماتم میں ارباب وفا، دیکھیے اصغر صاحب وفا جناب عباس سے پیوست اور منسوب ہے. اور کسی کا ایک شخصی مرثیہ آ جاتا ہے، کسی کا انتقال ہوا تو اے وفا ماتم میں ارباب وفا ہو کہ نہ ہو. تو انہوں نے جناب عباس کی وفاداری کو اپنے عہد کے بڑے لوگوں کے جانے پر ان کی وفاداری سے استفادہ کیا. آج دنیا میں نہ شب ہے نہ سویرا ہے جمیل. اور پھر یہ جو تخلیق کی ایک رام کہانی ہے جمیل. اب آپ دیکھیے تخلیق کی رام کہانی کتنا حیرت ناک موضوع ہے کہ اس کا مطلب وہ کربلا پہ لکھنے سے پہلے وہ تخلیق کائنات میں پہنچ گئے.